بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام نور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، 21 رمضان المبارک تاجدار حل عطا، صاحب ذوالفقار، صاحب اسرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، داماد رسول، زوج بطول، حضور حیدر کرار، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا یوم شہادت ہے. حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا محسنین اسلام میں سے بھی ہیں، مشاہیر اسلام میں سے بھی ہیں، اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں. اس لیے آج کی اس نشست میں ہم چند گھڑیاں حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں چند ایک معروضات محبت و نیاز پیش کریں گے. اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد ہیں، امام الانبیاء کے اقربا میں سے ہیں، خاندان نبوت میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، وہ نبیوں کے بعد نسل انسانیت میں بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. تمام صحابہ عظمت اور شان والے ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ عزت و مقام والے ہیں، تمام صحابہ لائق تعظیم ہیں، تمام صحابہ لائق تقلید ہیں، اور تمام صحابہ لائق محبت ہیں. صحابی کی تعریف ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی. جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا وصال ہوا، وہ صحابی ہے. تمام صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں، اور نفس صحابیت میں تو سارے برابر ہیں. جو نفس صحابیت ہے اس میں سارے برابر ہیں، لیکن درجہ بندی میں فرق ہے. درجہ بندی میں فرق رکھا گیا. اللہ کا تمام صحابہ سے وعدہ ہے، کلن وعد اللہ الحسنی. صحابی ساری جنتی ہیں. جو اس دور کی ایک عظیم المرتبت ہستی نے ہمیں نعرہ عطا کیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ دوست کی جنتی کی بحثیں ہمارے لیے کی جا سکتی ہیں، صحابہ اس سے مبرہ ہے، وہ ساری جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی، تمام سے اللہ نے وعدہ فرما لیا. تو تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ عزت و عظمت والے ہیں، لیکن درجہ بندی میں فرق رکھا گیا ہے. مثلا جن خوش نصیبوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا، فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والوں سے پہلے کلمہ پڑھنے والے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی عظمت فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہے. 1.25 لاکھ کم و بیش امام الانبیاء کے صحابہ میں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ افضل اور اعلیٰ ہیں. اچھا، اب وہ بھی سارے برابر نہیں، ان میں بھی فرق ہے. فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں بیعت رضوان والے صحابہ قریباً 1400 صحابہ افضل ہیں. بیعت رضوان والے صحابہ دیگر صحابہ سے افضل ہیں. اچھا، وہ جو بیعت رضوان والے ہیں وہ بھی سارے برابر نہیں. ان میں سے پھر بدری صحابہ افضل ہیں. گزشتہ پروگرام ہم نے صحابہ بدر کی فضیلت پر اور یوم بدر کے حوالے سے کیا تھا. بدری صحابہ جو 313 بدری صحابہ ہیں وہ بیعت رضوان والوں سے بھی افضل ہیں. اچھا، بدری صحابہ بھی سارے برابر نہیں. بدری صحابہ میں سے پھر عشرہ مبشرہ کی شان زیادہ ہے. عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 خوش نصیب جنہیں ہمارے آقا کریم نے ایک نشست میں، ایک محفل میں جنت کی بشارت عطا کر دی. ویسے ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے وہ 10 خوش نصیب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جنت کی بشارت تمام کو ہی ہے. کلن وعد اللہ الحسنی، تمام سے ہے. ایک اصول یاد رکھیں، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، یہی بات ختم ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ صحابی آ جائے نا وہ جنتی ہے.
وہ عظمت والا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی یہ تعریف نہیں، عشرہ مبشرہ کی تعریف ہے وہ خوش نصیب جنہیں ایک محفل میں، ایک نشست میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 خوش نصیب ہیں جنہیں ایک محفل میں امام الانبیاء نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو بدری صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ کی شان زیادہ۔ اب عشرہ مبشرہ بھی سارے برابر نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے پھر خلفائے راشدین کی شان زیادہ ہے۔ خلفائے راشدین عموماً تو 4 کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت تھی، تو وہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں زیادہ افضل ہے۔ اچھا، تمام خلفائے راشدین بھی برابر نہیں، پھر جو درجہ بندی ہے، پھر جو ترتیب ہے، جو ترتیب خلافت ہے، اہل سنت و جماعت کے ہاں وہی ترتیب فضیلت ہے۔ اچھا، فضائل تو سب کے جدا جدا ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے، اس پر انشاءاللہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے کہ فضیلت اور ہوتی ہے، افضلیت اور ہوتی ہے۔ فضیلت اور ہے اور افضلیت اور ہے۔ فضیلت میں تو کوئی شک نہیں، سب کے جدا جدا فضائل ہیں، تمام خلفائے راشدین میں فضیلت ہے، ہر کسی کی جدا جدا فضیلت ہے، اور حضرت علی شیر خدا کے تو فضائل بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، لیکن افضلیت اور ہے۔ افضلیت سے متعلق یاد رکھیں، تمام 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ میں، تمام فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں، تمام بیعت رضوان والوں میں، تمام بدری صحابہ میں، تمام عشرہ مبشرہ میں، اور پھر تمام خلفائے راشدین میں، اور صرف ناک صحابہ کرام میں، جمیع نسل انسانیت میں نبیوں رسولوں کے بعد افضلیت ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے۔ ایک اصول ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے، افضلیت جناب یار غار کے پاس ہے۔ تو جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضرت علی شیر خدا اس ترتیب میں شامل ہیں۔ آپ پہلے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، آپ بیعت رضوان والوں میں بھی شامل، آپ بدر میں بھی شامل، اور بدر میں تو آپ کو بڑا اللہ نے ایک خاصیت عطا فرمائی کہ بے شمار مشرکین آپ کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل، آپ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو جو خصوصیات صحابہ میں پائی جائیں گی وہ حضرت علی شیر خدا میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا عام صحابہ میں شہداء صحابہ افضل ہیں، تو حضرت علی شیر خدا شہید اسلام ہیں، بلکہ آپ کی اولاد میں جن کی اولاد شہید ہوئی ہے ان میں بھی حضرت علی شیر خدا شامل ہیں، آپ کے بیٹے سید الشہداء بنے ہیں۔ عالم صحابہ کی شان زیادہ ہے تو حضرت علی شیر خدا عالم بہت بڑے تھے۔ حافظ صحابہ کی شان زیادہ ہے تو حضرت علی شیر خدا قرآن کے حافظ ہیں۔ مجاہدین ہوں یا سپہ سالار ہوں یا قاضی ہوں، فیصلے کرنے والے ہوں، داعیان اسلام ہوں، بت شکن ہوں، اولادیں پیش کرنے والے ہوں، مصداق قرآن ہوں، مصداق حدیث ہوں، اس سے مراد جو جو بھی فضیلتیں آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہیں تمام حوالوں سے، وہ ساری حضرت علی شیر خدا میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا سے متعلق احادیث کے تو دفتر ہیں، باب بندے ہیں، مناقب میں تو پورے پورے باب ہیں حضرت علی شیر خدا کے فضائل میں، آپ کے مناقب میں۔ اور اگر قرآن مجید سے متعلق دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ 300 سے زیادہ آیات ہیں جن کے مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ 300 سے زیادہ آیات ہیں جن کے مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اور یہاں راس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا ایک قول بڑا قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کی ہے، یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کفار کو مخاطب نہیں کیا، ایک دفعہ بھی مخاطب نہیں کیا، کہیں بھی اللہ نے مخاطب نہیں کیا۔ ایک دفعہ زبان رسول سے مخاطب کیا، کل یا ایھا الکافرون، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کافروں۔ تو اللہ نے کفار کو تو مخاطب نہیں کیا، بلا واسطہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا، لیکن ایمان والوں کو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 86 بار مخاطب کیا ہے، 86 بار۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنو،
یہ جہاں بھی مخاطب کی ہے۔ آگے جس کیٹیگری کا ذکر ہے، جس درجے کا ذکر ہے، جس صفت ایمان کا ذکر ہے، اے ایمان والو، آگے جو بھی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جتنی بھی آیات ہیں، جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امیروہا و شریفوہا علی بن ابی طالب، قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اس کے مصداق اولین میں سے حضرت علی شیر خدا بھی ہیں، یعنی 86 بار تو ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو گویا جو اس آیت کے مصداق ہیں، ایمان لانے والوں میں سے اس آیت کے جو بھی مصداق ہیں ان میں امیروہا و شریفوہا علی بن ابی طالب، حضرت علی شیر خدا شامل ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کے دیگر فضائل میں یہی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ آپ رسول اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں۔ آپ نے آنکھ کھولی ہے تو آغوش پیمبر میں کھولی ہے، تربیت آغوش رسالت سے نصیب ہوئی شروع سے ہی۔ ایک روایت میں حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اولین نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوں، میں چھوٹی سی عمر سے ہی نماز پڑھتا رہا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا آپ رسول اللہ کی تربیت میں رہے، اور آپ اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے رسول کے بھی محبوب۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے اور امام حاکم نے اسے بیان کی ہے، جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور کے تینوں صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، جناب جعفر طیار ہیں اور جناب زید بن حارثہ، یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں محو گفتگو ہیں، اور خوش طبی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ کے رسول کو زیادہ پیار ہے، کون زیادہ پیار ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جناب جعفر طیار فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور زید جو امام الانبیاء کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو تینوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، تینوں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ وہ تینوں حضور کی بارگاہ میں آئے، میں حضور کی خدمت میں تھا، تو دستک ہوئی، امام الانبیاء نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ تو میں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت علی ہیں، جناب جعفر طیار ہیں اور جناب زید ہیں۔ فرمایا تینوں کو بلاؤ۔ تینوں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب ذرا ایک محبت کا انداز ہے، ذرا محبت کا انداز ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے اس کے رسول ہم پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، کس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے اپنی لخت جگر خاتون جنت سے بڑی محبت ہے، سب سے زیادہ محبت مجھے خاتون جنت سے ہے۔ تو اس کے یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اپنے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ ہم تینوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اب امام الانبیاء تالیف قلوب فرماتے ہیں، دل رکھتے ہیں صحابہ کے، حضور نے تینوں کو نوازے اور کن الفاظ سے نوازے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جعفر آپ وہ ہیں جن کی خلقت بھی میری خلقت کے مشابہ ہے، جن کا خلق یعنی اخلاق بھی میرے اخلاق کے مشابہ ہے۔ جعفر طیار بڑے اعلیٰ اخلاق والے تھے، آپ کی شباہت بھی مجھ سے ملتی ہے اور آپ کا خلق بھی میرے خلق کے مشابہ ہے، اس لیے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا زید، جہاں تک زید کی بات ہے، فرمایا زید تو میرا غلام ہے نا، اسے میرا غلام کہا جاتا ہے، عربی زبان میں غلام کا معنی بچہ بھی لیا جاتا ہے، یہ تو میرے بچوں کی طرح ہے، یہ تو میرے بچوں کی طرح ہے، اور یہ جہاں بھی جائے گا میری ہی نسبت سے بلایا جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں کیا خوش نصیبی ہے جناب زید کی۔ فرمایا یہ تو میرا غلام ہے، یعنی میرا بچہ ہے، یہ تو جہاں بھی جائے گا میرے ہی نسبت سے پہچانا جائے گا، اس کا تعارف ہی میں ہوں۔ اور فرمایا رہے گی علی کی بات، فرمایا زید بھی مجھے بڑا پیارا ہے، اور جہاں تک علی کی بات ہے علی، فرمایا علی تو میرا داماد بھی ہے اور تو میرے دونوں بیٹوں کا باپ بھی ہے، میرا داماد بھی ہے اور میرے دونوں بیٹوں کا باپ بھی ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ علی مجھ سے ہے اور میرے شجرہ نسب سے ہے، یعنی ہمارا شجرہ ایک ہی ہے۔ امام الانبیاء نے تینوں سے محبت فرمائی ہے، تینوں کو نوازا ہے۔ اس کے علاوہ کنز العمال میں حدیث ہے اور تاریخ الخلفاء میں ہے، امام الانبیاء نے واشگاف انداز میں کھلم کھلا حضرت علی شیر خدا سے تعلق اور نسبت کی فضیلت بیان کی۔ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آگے فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔
جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرت علی کی محبت رسول اللہ کی محبت، اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت۔ حضرت علی سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی، اور رسول اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ مولا علی کی جو محبت ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ بلکہ امام طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے راوی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نزلت فی علی بن ابی طالب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال محبتا فی قلوب المؤمنین۔ جناب عبداللہ بن عباس نے قرآن مجید کی ایک آیت سے متعلق فرمایا، معروف آیت ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت پیدا فرمائے گا، یعنی محبت پیدا فرمائے گا۔ کن لوگوں کی مودت؟ کن کی محبت؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت علی شیر خدا ہیں۔ قال محبتا فی قلوب المؤمنین، چونکہ مولا علی کی محبت تو تمام ایمان والوں کے دلوں میں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا، یعنی اس سے مراد حضرت علی شیر خدا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مستدرک للحاکم میں ہے، اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں ہے، اور طبرانی میں حدیث مبارکہ ہے۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی طوبیٰ لمن احبک وصدق فیک وویل لمن ابغضک وکذب فیک۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی اسے مبارک ہو جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری تصدیق کرتا ہے، تمہاری تصدیق کرتا ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہے اس کے لیے جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو جھٹلاتا ہے۔ مبارک ہے اسے جو علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی محبت کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو علی سے بغض رکھتا ہے اور معاذ اللہ علی کے متعلق بغض کے ساتھ ساتھ علی کو جھٹلاتا بھی ہے۔ اور مسند الفردوس میں ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو بیان کیا، راوی خود حضرت علی شیر خدا ہیں، خود حضرت علی شیر خدا ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی آپ دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار ہیں، انت سید فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار ہیں۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کا محب ہے وہ میرا محب ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وعدو کا عدوی وعدوی عدو اللہ، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور فرمایا اس کے لیے بربادی ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہے۔ جو آپ سے بغض رکھے گا گویا وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھ رہا ہے وہ اللہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ بربادی ہے اس کے لیے جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں جس میں مناقب بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، مولا علی کے بھی مناقب ہیں اور دیگر خلفائے راشدین کے بھی مناقب ہیں، لیکن اس میں خاص بات ہے کہ ترتیب ہے، وہی ترتیب جو اہل سنت و جماعت کے ہاں ہے، وہی ترتیب ہے جو ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ہے اور ترتیب خلافت ہے، اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی باب المناقب میں ہے، امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، بزار نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، مسند بزار کی حدیث ہے، اور مسند ابو یعلا میں حدیث ہے۔ معتبر ترین کتب حدیث میں یہ حدیث ملتی ہے۔ اس میں مناقب بھی ہیں اور ترتیب فضیلت اور ترتیب خلافت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور راوی کون ہے؟ خود حضرت علی شیر خدا ہیں، راوی خود مولا علی ہیں، جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ کتابوں کے حوالے میں نے دے دی ہیں، کس کس کتاب میں اور کس کس معتبر کتاب میں حدیث ہے، اور راوی خود حضرت علی شیر خدا ہیں۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ وآتق بلالا من مالہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ رحم کرے، رحمت نازل کرے ابو بکر پر، جس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور جس نے ہجرت کی مشکل رات میں میرا ساتھ دی ہے، جو سفر ہجرت میں میرا ساتھی تھا، اور جس نے بلال کو آزاد کروایا اپنے مال سے۔ ذرا حدیث بھی سنتے جائیں اور ترتیب بھی ملحوظ رکھیں، کس ترتیب سے حضور نے اسماء بولے ہیں۔ پہلے نمبر پر جناب یار غار کے بارے میں فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے جس نے اپنی بیٹی بھی مجھے دی ہے، میرے نکاح میں دی ہے،
اور ہجرت کے مشکل سفر میں میرا ساتھی بھی رہا ہے، اور بلال کو بھی آزاد کروایا اپنے مال کے ساتھ، من مال ہی، اپنے مال کے ساتھ۔ آگے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر بھی رحمت کرے، عمر پر بھی رحمت نازل ہو۔ یقول الحق وان کان مرا ترک الحق وما لہ صدیق، فرمایا اللہ عمر پر رحم نازل کرے، عمر حق بات کر دیتا ہے چاہے جتنی بھی کڑوی ہو، عمر حق بات کر دیتا ہے چاہے جتنی بھی کڑوی ہو، اور حق بات کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جو حق بات کر دیتا ہے نا، اس کے ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ وما لہو صدیق، اس کے صدیق یعنی ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں جو حق بات کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نام لیا، فرمایا رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ، فرمایا اللہ عثمان پر بھی رحمت نازل کرے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تستحیہ الملائکہ، عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ عثمان پر بھی رحمت نازل کرے۔ دیکھیں ترتیب میں پہلے جناب صدیق اکبر کا نام لیا ہے، پھر فاروق اعظم کا لیا ہے، پھر جناب عثمان غنی کا لیا، اب چوتھے نمبر پر مولا علی کا نام لیا ہے، اور کن الفاظ کے ساتھ لیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا رحم اللہ علی جن اللہم ادر الحق معہ حیث الدار، فرمایا اللہ علی پر بھی رحمت نازل کرے، علی جہاں ہوتا ہے حق وہیں ہوتا ہے، من حیث الدار، علی جہاں بھی ہوتا ہے حق وہیں ہوتا ہے۔ ذرا ترتیب تو دیکھیں اور پھر مناقب بھی سنتے جائیں، اور صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت میں طالب علم آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، علماء گفتگو کرتے ہیں اور بڑے بڑے نعت خوان ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں، پر صحابہ کرام کی منقبت ذرا زبان رسول سے سنیں، زبان اقدس سے سنیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے جس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، جو میرے ہجرت کا وفادار ساتھی تھا، اور جس نے بلال کو اپنے مال سے آزاد کروایا۔ اللہ عمر پر رحم نازل کرے، عمر حق بات کر دیتا ہے چاہے کسی کو کڑوی بھی لگتی ہو، اور جو حق بات کرنے والا ہو اس کے ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ عثمان پر رحم نازل کرے، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اللہ علی پر رحم نازل کرے، رحمت نازل کرے، علی وہ ہے جو جہاں بھی ہوتا ہے حق وہیں ہوتا ہے۔ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، علی جہاں ہوتا ہے حق وہیں ہوتا ہے، علی میدان جنگ میں ہے حق وہاں ہے، علی حضور کی خدمت میں ہے حق وہاں ہے، علی کوفہ کے ممبر پر ہے حق وہاں ہے، علی کو قاضی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، عادل بنا کے بھیجا جا رہا ہے، منصف بنا کر بھیجا جا رہا ہے، حق وہاں ہے، علی صحابہ کرام کی مائیت میں ہے حق وہاں ہے، علی ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں حق وہاں بھی ہے، علی عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں حق وہاں بھی ہے، علی عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں حق وہاں بھی ہے، علی تمام کو خلفائے راشد مانتے ہیں حق وہاں بھی ہے۔ فرمایا علی جہاں ہوگا حق وہیں ہوگا۔ لوگ مولا علی کا ذکر تو بڑا کرتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں حضور کی حدیث ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی میدان حشر میں آئے گا تو قرآن کے ساتھ آئے گا۔ یہ حدیثیں تو سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں جس کے ساتھ حق ہے نا، وہ حق والا جسے امام برحق مانتا تھا اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھتا تھا، وہ حق والا جسے امام برحق مانتا تھا اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھتا رہا، اور کوئی 1-2 سال نہیں 25 سال نمازیں پڑھی ہیں مولا علی نے، کم و بیش سالوں کی نمازیں مولا علی کی۔ کوئی ثابت کر دے کبھی نماز دہرائی ہو، لوٹائی ہو، یا گھر جا کے دوبارہ پڑھی ہو۔ علی نے جنہیں مانا ہے علی اعلان مانا ہے، علی تقیہ کرنے والوں میں سے نہیں، علی شیر خدا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بزدل نہیں، شیر خدا ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، جسے مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں۔ یہ منافقت ہم کر سکتے ہیں، خوش آمد ہم کر سکتے ہیں کہ دل نہیں مانتا لیکن زبان سے مان لیا ہے۔ مولا علی کے متعلق ایسا گمان کرنا بھی گناہ ہے، گمان کرنا بھی گناہ ہے۔ فرمایا علی جہاں ہوتا ہے حق وہیں ہوتا ہے، ادر الحق معہ حیث الدار، علی جہاں ہوگا حق وہیں ہوگا۔ تو پھر مان لیں حق نے یعنی مولا علی کے ساتھ حق ہے نا، مولا علی حق پہ ہیں، تو حق والے مولا علی نے جن جن کو مانا ہے وہ بھی حق پر تھے، وہ سارے بھی حق پر تھے۔ اور بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کی حضور کے ساتھ قربت کا یہ عالم تھا، جب کبھی امام الانبیاء جلال میں ہوتے، جب کبھی حضور جلال میں ہوتے، کسی کی جرأت نہ ہوتی حضور سے کلام کر سکے سوائے مولا علی کے۔ مولا علی یہ جرأت کرتے تھے، آگے بڑھ کے حضور سے گفتگو کر لیتے تھے۔ یہ طبرانی میں ہے، مصدرک میں، اور مجمع الزوائد کی حدیث ہے۔
جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بی بی ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں جب حضور جلال میں ہوتے کسی کی جرت نہ ہوتی حضور سے بات کر سکے تو مولا علی آگے بڑھتے اور حضور سے ہم کلام ہوتے تھے، حضور سے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک حدیث جو مولا علی کی محبت کے حوالے سے ہیں انہیں بیان کی ہیں۔ اب آخر میں ایک دو حدیثیں آپ کی محبت کے حوالے سے ہی اس تناظر میں کہ ہم جو خوش نصیب ہیں، ہم جو مولا علی سے محبت کریں گے تو پھر کیا انعام نصیب ہوگا، جو حدیثیں اب میں سنانے لگا ہوں وہ اسی تناظر میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید، ایک کردار کا ذکر کیا ہے۔ سعید کہتے ہیں سعادت والے کو، سعید، سعد، مسعد، سعادت، ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ سعید کہتے ہیں سعادت یعنی خوش بخت کو، جو بڑا خوش بخت ہو اسے سعید کہتے ہیں۔ اس کے مضاد کو شقی کہتے ہیں اور خوش بخت کو سعید کہتے ہیں۔ فرمایا ان السعید، بے شک وہ سعادت والا ہے، کل السعید، اسے سعادت کی ساری سطوتیں مل گئی ہیں، حق السعید، یہ حق ہے کہ وہ سعید ہے۔ 3 دفعہ فرمایا ہے، ان السعید کل السعید حق السعید، بے شک وہ سعادت والا، سعادت کی ساری سطوتیں اسے مل گئیں اور حق ہے کہ وہ سعادت والا ہے۔ کون آدمی، کون ہے جو اتنی سعادتیں سمیٹے ہوئے ہے؟ فرمایا من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، جو میرے علی سے اس کی زندگی میں بھی پیار کرتا ہے اور علی کی شہادت یعنی علی کے وصال فرمانے کے بعد بھی میرے علی سے پیار کرتا ہے، جو علی کی حیات میں زندگی میں بھی ظاہری زندگی میں بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جب علی دنیا سے پردہ فرمائیں گے نا، شہید ہوں گے، وصال کے بعد بھی جو میرے علی سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے جو مولا علی سے محبت کرے گا وہ سعادتیں سمیٹ لے گا۔ وہ سعادت مندی والی بات ہے، مولا علی کی محبت جسے مل جائے وہ سعید بن گیا، جسے حضرت علی شیر خدا سے محبت نصیب ہوگی۔ حلیۃ الاولیاء میں جناب ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں امام الانبیاء نے مولا علی سے محبت کرنے والے کی 5 فضیلتیں بیان کی ہیں، اسے 5 عظمتیں حاصل ہوں گی، 5 سعادتیں اسے حاصل ہوں گی۔ ذرا سنتے جائیں وہ کون کون سی سعادتیں ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا من احب ان یحیی حیاتی، جو چاہتا ہے اسے میری زندگی کا فیض ملے۔ لفظی معنی ہے جو چاہتا ہے کہ اسے میری زندگی جیسی زندگی ملے۔ اب حضور کی حیات جیسی تو کسی کی حیات نہیں ہو سکتی، تو میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ جسے میری زندگی کا فیض ملے، میری حیات مبارکہ کا فیض ملے، او یموتا موتی، اور میرے لمحے جب اس کی موت کا وقت آئے تو میرے لمحے وصال کا فیض ملے۔ جب امام الانبیاء پر موت طاری ہوئی ہے، جو چاہتا ہے اسے میری زندگی کا فیض ملے اور موت کا لمحہ آئے تو میرے لمحے وصال کا فیض ملے۔ آگے فرمایا وَيَسْكُنَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ، اور جو چاہتا ہے کہ مجھے جنت خلد میں ٹھکانہ ملے، وہ میرا مسکن بنے۔ یسکن فی جنت الخلد، جو چاہتا ہے مجھے جنت خلد ملے۔ اب جنت خلد کیا ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اللہ تی وعدانی ربی، وہ جنت خلد جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ خلد کا مطلب ہے ہمیشہ، ہمیشہ کا مقام، جہاں لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا وہ جنت خلد جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور آگے سنتے جائیں اس جنت خلد کی کیفیات کیا ہیں۔ وَغَرَسَ قُضْبَانَهَا بِيَدَيْهِ، جسے اللہ نے اپنے دست اقدس سے سجایا ہے، جس کی سجاوٹ کی ہے، جسے مرصع و مصنع کیا اللہ نے اپنے دست اقدس سے۔ قرآن مجید میں احادیث میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن جو اس کی شان کے مطابق ہے، ہمارے ہاتھ جیسا ہاتھ نہیں۔ ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، قرآن کی آیات میں بھی اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ فرمایا وہ دست قدرت، وہ جس میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، اللہ نے اس دست قدرت سے اس جنت کو سجایا ہے۔ اب آگے سنتے جائیں وہ جنت خلد کسے ملے گی، وہ خوش نصیب کون ہوگا جسے حضور کی حیات مبارکہ کا فیض بھی ملے گا اور موت کے وقت وصال النبی کے لمحہ وصال کا فیض بھی ملے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے یہ کچھ ملے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، بس وہ علی کو اپنا ولی بنا لے، علی کو اپنا دوست بنا لے، علی کو اپنا پیشوا بنا لے، علی کو اپنا محبوب مان لے، علی کو اپنا مقتدی مان لے، علی کو اپنا رہبر و رہنما مان لے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت خلد بھی ملے، اور وہ جنت خلد جسے اللہ نے دست قدرت سے سجایا بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ میں اس میں رہے گا۔
جو یہ چاہتا ہے وہ علی سے پیار کیا کرے۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَن يَخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى وَلَن يُدْخِلَكُم فِي ضَلَالَةٍ، علی کی محبت اسے گمراہ نہیں ہونے دے گی، علی کی محبت اسے ہدایت کے دائرے سے باہر نہیں جانے دے گی۔ کسے؟ جو علی سے محبت کرے گا وہ ہمیشہ ہدایت پہ رہے گا، اور وہ کبھی بھی ہدایت کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا اور کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے گمراہ نہیں ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے جو مولا علی سے محبت کرے گا نا وہ پھر مولا علی کے اماموں سے بھی پیار کرے گا۔ جو مولا علی سے محبت کرے گا پھر جس سے مولا علی محبت کرتے ہیں اس سے بھی محبت کرے گا، اس سے بھی پیار کرے گا۔ جو مولا علی کا حبدار ہوگا پھر وہ مولا علی کے اماموں کو بھی ماننے والا ہوگا، پھر وہ مولا علی کے فیصلوں کو بھی ماننے والا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من احبنی و احب ہذین و ابوہما و امہما، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، میرے دونوں نواسوں سے محبت کرے، ان کے باپ اور ماں سے محبت کرے، ابوہما و امہما، فرمایا وہ کہاں ہوگا؟ کان معی فی درجاتی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ حضور اپنے درجے نبوت میں ہوں گے تو جو ان سے محبت کرنے والے ہیں حضور کے خادم اور نوکر بن کے حضور کے قرب میں رہیں گے۔ مولا علی کی اہل بیت کی محبت حضور کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ ایک دن امام الانبیاء اپنی لخت جگر کے ہاں تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ میں وہ حدیثیں سنا رہا ہوں جس میں دور حاضر میں جو مولا علی سے محبت کرنے والے ان کا ذکر ہے۔ تو امام الانبیاء سیدہ پاک کے ہاں تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں اور گفتگو شروع کر دی، قیامت کا ذکر چلا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ، اور خاتون جنت آپ میرے ساتھ ہوں گی، آپ جنت میں جائیں گی۔ آگے فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، نائم کہتے ہیں سونے والے کو، نوم کہتے ہیں نیند کو، نائم کہتے ہیں سونے والے کو۔ ہم اذان فجر میں سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نوم کہتے ہیں نیند کو، نائم کہتے ہیں سونے والے کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، یہ جو سو رہے ہیں نا علی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، والحسن والحسین، اور حسن اور حسین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ذرا کریم باپ کی کریم بیٹی کا سوال سنیں، ایک سخی باپ کی سخی بیٹی کا سوال سنیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ فمحبونا، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ دیکھیں خاتون جنت نے ہمیں بھی یاد رکھا ہے، فمحبونا، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو صبح و شام ہم پہ درود بھیجتے ہیں، وہ جو ہمارے اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جو اپنی بچیوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں، وہ جو اپنی اولادوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا فَمِن وَرَائِكُمْ، وہ آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے، وہ پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ آگے آگے خانوادہ اہل بیت ہوگا، صحاب رسول ہوں گے، ازواج مطہرات ہوں گی، پیچھے پیچھے ایمان والے، ان سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ احباب ذی وقار، اب میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے حضرت علی شیر خدا کے علم کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، معروف حدیث مبارکہ ہے، المستدرک میں ہے اور مسند الفردوس میں حدیث ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ آگے فرمایا فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، فمن، پس تم میں سے جو بھی ارادہ کرتے ہیں نا اس شہر علم میں آنے کے لیے، وہ دروازے کے راستے آئے، وہ دروازے سے ہو کے آئے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب جو بھی اس شہر میں آنا چاہتا ہے نا حصول علم کے لیے، اسے چاہیے وہ دروازے سے ہو کے آئے، وہ دروازے کے راستے، یعنی حضور بتانا چاہتے ہیں قیامت تک جسے بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، قیامت کے دن جو بھی طلب علم رکھے گا اسے میرے علی کی دہلیز پہ آنا پڑے گا، اسے علی کی دہلیز پہ آنا پڑے گا جو بھی قیامت تک علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ابو داود میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے،
السنن الکبریٰ میں، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، اور امام بہقی نے بھی اپنی السنن الکبریٰ میں بیان کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر، جسٹس بنا کر مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ جیسے میں یمن کی طرف روانہ ہونے لگا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نو عمر ہوں، ابھی میری بڑی عمر نہیں ہے، نوجوان ہوں میں، تو وہاں تو مشکل فیصلے ہوں گے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا علی، ان قریب میرا رب تمہارے دل کو ہدایت سے نور علی نور کر دے گا، تمہارا دل ہدایت کے نور سے بھر دیا جائے گا، اور جو نور ہدایت تمہارے دل کو نصیب ہوگا تمہاری زبان اس پر قائم رہے گی۔ یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ علی، جو تمہارے دل میں ہدایت ہوگی نا، زبان اس سے فیصلہ ہٹ کے نہیں کرے گی، زبان اس پر قائم رہے گی۔ جو اللہ ہدایت دے گا علی کی زبان اس پر قائم رہے گی۔ اور پھر حضور نے بتایا، فرمایا علی جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو دونوں فریقین کو سامنے بٹھا لینا، دونوں فریقین کو سامنے بٹھا لینا، دوسرے کی بات بھی اتنی ہی دل جمعی کے ساتھ سننا جتنی پہلے کی بات سنتے ہو۔ یقین جانیے میں نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں آپ کے سامنے، ابو داود میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، اور امام بہقی نے بیان کیا ہے، کتنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ حدیث کے اس حصے کا ہماری زندگیوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اگر ہم غور کر لیں، خاص طور پہ وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب عطا کی ہے، گھر میں، خاندان میں، برادری میں، معاشرے میں۔ یہ بڑا خاص پیغام ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک کی نہ سننا دوسرے کی بھی سننا، عموماً یہی کہا جاتا ہے، ایک کی نہ سننا دوسرے کی بھی سننا، دونوں کی سن کے فیصلہ کرنا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے اپنی بات سنا دیتا ہے نا فیصلہ کرنے والے کو، اس کا ذہنی جھکاؤ اس کی طرف ہو جاتا ہے، جو پہلے جا کے اپنی بات کر دیتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر فلاں بات کی، فلاں حرکت کی، فلاں واقعہ ہوا، اس طرح معاملہ بنا، تو فیصلہ کرنے والے کا ذہنی جھکاؤ پہلے کی طرف چلا جاتا ہے کہ ایک کی نہ سننا دوسرے کی سننا، دونوں کی سن کے فیصلہ کرنا، یہ تو عموماً کہا جاتا ہے۔ پر اس حدیث میں بڑا قابل غور ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جس طرح پہلے کی بات سننا اسی دل جمعی کے ساتھ دوسرے کی بھی سننا، منصف بننا، دوسرے کی بھی اسی طرح سننا، یعنی جس طرح پہلے کی بات سنی ہے نا توجہ کے ساتھ، اسی طرح دوسرے کی بھی توجہ کے ساتھ، ذہنی و قلبی توجہ کے ساتھ سننا۔ اگر ہم اس پر غور کر لیں نا اور عمل کر لیں تو آدھے جھگڑے تو ختم ہو جاتے ہیں، فیصلے منصفانہ ہوتے ہیں، آدھے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اگر اس بات پر ہم غور کر لیں اور عمل کر لیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی جس طرح پہلے کی سننا نا دوسرے کی بھی اسی طرح سننا، یہ تمہارا فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگا، یہ عمل، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے میں ہچکچایا نہیں، میں کسی شک میں نہیں پڑا، میں نے جو فیصلے کر دیے سو کر دیے۔ اور پھر حضرت علی کے فیصلے اٹھا کر دیکھیں کتب حدیث میں، حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ایسے ایسے مشکل فیصلے تھے حضرت علی شیر خدا نے کر دیے، مشکل ترین فیصلے آپ کر دیا کرتے تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ امام الانبیاء کی وہ حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے قرآن مجید سے متعلق ہے، وہ بھی حضرت علی شیر خدا خود ہی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث حلیۃ الاولیاء میں ہے، جناب ابو نعیم نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ طبقات ابن سعد میں ہے، ان علی قال واللہ ما نزلت آیۃ الا وقد علمت فیما نزلت وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلْقًا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں قرآن کی ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں، جتنی آیات ہیں قرآن مجید میں میں تمام آیات سے متعلق جانتا ہوں، فیما نزلت وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَى مَنْ نَزَلَتْ، وہ کہاں اتری ہے، کس جگہ اتری ہے اور کس کے بارے میں اتری ہے۔ فرماتے ہیں میں قرآن کی تمام آیات سے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری ہے، کس جگہ اتری ہے اور کس سے متعلق اتری ہے۔ ایک اور فرمان بھی آپ کا ملتا ہے کہ میرے سامنے قرآن مجید کی کہیں سے کوئی آیت تلاوت کرو، میں تمہیں بتاؤں گا وہ آیت دن کے وقت اتری ہے یا رات کے وقت اتری ہے، وہ پہاڑ پر اتری ہے یا وادی میں اتری ہے، وہ میدان جنگ میں اتری ہے یا حالت امن میں اتری ہے، وہ خشکی پر اتری ہے یا تری میں اتری ہے۔ فرمایا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنا تمہارا کام ہے، اس کے جملہ فضائل اور مسائل بیان کرنا علی شیر خدا کا کام ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا
اس کا شان نزول کیا ہے، وقت نزول کیا ہے، جگہ نزول کیا ہے، مقصد نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت علی کا فرمان ہے، میرے سامنے قرآن کا عالم قرآن کے مسائل لے کر آئے، علی قرآن کے مسائل بتائے گا۔ میرے سامنے زبور کا عالم زبور کے مسائل لے کر آئے، میں زبور کے مسائل بتاؤں گا۔ میرے سامنے انجیل والا انجیل کے مسائل لے کر آئے، میں انجیل کے مسائل بتاؤں گا۔ اور میرے سامنے تورات کا عالم تورات کے مسائل لے کر آئے، میں تورات کے مسائل بھی بتاؤں گا۔ فرمایا چاروں کتابوں کے علماء آ جائیں نا، علی سے سوال کریں، علی چاروں کتابوں سے متعلق بتائے گا۔ یعنی آسمان سے جتنا علم اترا ہے نا، جتنا علم اترا ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا کی تشریح ہے، یہ اسی کا فیض ہے۔ جتنا علم اترے، جتنی کتابیں اتری ہیں، ان کے علماء علی سے آ کے مسائل پوچھیں، علی تمام کو مسائل بتائے گا۔ قرآن والے کو قرآن کے مسائل، زبور والے کو زبور کے مسائل، تورات والے کو تورات کے مسائل، انجیل والے کو انجیل کے مسائل۔ اور آخر میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان چاروں کتابوں کو اجازت دے، کلام کرنے کا اذن دے، تو چاروں کتابیں بول کے کہیں گی علی جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، علی جو کہہ رہا ہے وہ حق بیان کر رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تمام آیات سے متعلق جانتا ہوں، کہاں اتری ہے، کس سے متعلق اتری ہے، کس جگہ اور کیسے اتری ہے۔ آگے فرمایا ان ربی وہب لی قلبا عقولا، اللہ نے مجھے بڑی سمجھ بوجھ والا دل عطا کیا ہے، بڑی سمجھ بوجھ والا دل عطا کیا ہے، ولسانا طلقا، اور اللہ نے مجھے بڑی فصیح زبان عطا کی ہے، بڑی فصیح زبان عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو شہادت کے بعد آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ آپ نے آپ کا جنازہ بھی پڑھایا ہے، اور آپ نے جو خطبہ اس موقع پر ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، جو طبرانی المعجم الاوسط میں ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ حضرت حبیرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمیں امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لوگو تم سے ایک ایسی ہستی گزشتہ رات جدا ہوئی ہے جس سے نہ گزشتہ علم میں سبقت لے سکے، نہ آئندہ کوئی ان سے سبقت والا ہوگا۔ علم کا ہی عالم تھا، نہ گزشتہ ان سے سبقت لے سکے، نہ آئندہ کوئی ان سے سبقت لے جانے والا ہوگا۔ آپ خود اندازہ کریں، ہمارے ہاں کوئی فلاں ادارے کا فاضل ہے، کوئی شیخ الحدیث والقرآن ہے، کوئی بہت بڑا فقیہ ہے، کوئی اس دور کا مجتہد ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی استاذ العلماء ہے، بڑے بڑے بلند مرتبہ علم والے بزرگ اس دور میں موجود ہیں، پر انہوں نے اداروں سے سندیں لی ہیں، ان کی سندیں کسی ادارے سے ہیں، یہ فلاں ادارہ، یہ فلاں جامعہ، یہ فلاں ادارہ۔ آپ جانتے ہیں مولا علی کو سند کس نے عطا کی ہے؟ مولا علی کو سند امام الانبیاء نے عطا کی ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ جس دن حضور نے یہ زبان سے فرمان ارشاد فرمایا ہے، گویا انہیں سند عطا کر دی ہے، یہ انہیں سند دے دی گئی تھی۔ اس لیے امام حسن فرماتے ہیں نہ کوئی ان سے پہلے علم میں ان سے سبقت لے جانے والا ہے، نہ بعد میں کہ ان سے علم سے سبقت لے جانے والا ہوگا۔ اور فرماتے جب اللہ کے رسول اپنا جھنڈا انہیں عطا کر کے بھیجتے تھے نا، کسی غزوہ میں کسی جنگ میں حضور بھیجتے تھے، تو ہوتا کیا تھا؟ جبریل آپ کے دائیں طرف ہوتے تھے، میکائیل آپ کے بائیں طرف ہوتے تھے۔ دائیں طرف جبریل ہوتے تھے، بائیں طرف میکائیل ہوتے تھے، اور تب تک ساتھ رہتے تھے جب تک آپ جنگ سے واپس نہیں لوٹتے تھے، فتح آپ کا مقدر نہیں بن جاتی تھی۔ فتح حاصل کرنے تک دونوں فرشتے آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوئی تو امام الانبیاء نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، حضرت علی شیر خدا نے خود اس بات کو بیان کی ہے۔ یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور بزار کی حدیث ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، عبداللہ بن سبا اس کے راوی ہیں، کہ ایک دن حضرت علی شیر خدا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، بیج سے پودا نکلتا ہے، دانے کو پھاڑا اور مخلوقات کو زندگی دی، اس ذات کی مجھے قسم ہے کہ میری داڑھی ضرور بضرور میرے خون سے خضاب کی جائے گی، یعنی میرے خون سے رنگی جائے گی، میرے خون سے میری داڑھی ضرور بضرور رنگی جائے گی۔ یہ آپ نے اپنی شہادت کی خبر دی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے حیدر کرار آپ ہمیں بتائیں وہ کون ہے، ہم اس کی نسل مٹا دیں، ہم اس کی نسل مٹا دیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں وہ کون ہے۔ واللہ لنبیرنہ اطرتہ، یہ لفظ ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم اس کی نسل مٹا دیں، اطرت مٹا دیں اس کی۔ تو مولا علی نے آگے سے فرمایا خبردار، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں،
میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، میرے قاتل کو ہی قتل کیا جائے اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا جب آپ جانتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بھی مقرر کر دیں، کون آپ کا خلیفہ ہوگا؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی، یعنی مشاورت، آپس میں مشاورت کرنا، پھر اپنا خلیفہ مقرر کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں حضرت علی شیر خدا کا تعارف، آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اور پھر اہل ایمان کی آپ سے جو محبت ہے اس کے فضائل میں چند ایک حدیثیں بیان کیں، آپ کے علم کے حوالے سے ایک دو حدیثیں بیان کیں، اور پھر آپ کی شہادت کے حوالے سے چند ایک حدیث بیان کیں۔ یہ موضوع لامحدود ہے، میرے جیسے طالب علم کے لیے تو یہ لامحدود موضوع ہے، اسے بیان کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے ممکن نہیں، ہم اسے ادھورا چھوڑتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کے فضائل، مناقب، عظمت و شان پر علماء نے باب باندھے ہیں اور پوری کتابیں لکھی ہیں، خطبے دیتے ہیں، تو یہ ایک طویل اور لامحدود موضوع ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، چونکہ وقت مخصوص ہوتا ہے اس لیے انہی الفاظ پر گفتگو سمیٹتے ہیں۔ اللہ کریم خانواد اہل بیت سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین سے بھی محبت عطا فرمائے، تمام ازواج پیمبر، تمام بنات پیمبر، تمام ابنائے رسول اور تمام خانواد رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی محبت میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ انہی کی محبت کا نام ایمان ہے، انہی کی محبت کا نام کامیابی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔